ایک زمانے میں پہاڑوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک سلطنت واقع تھی۔ اس میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت ہی منفرد شہزادی تھی۔ بینگن سے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے وہ دور دور تک بیگن نامی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی یا بینگن کے طور پر انہیں اس کی سرزمین میں بلایا جاتا تھا۔ آمنہ کا بینگن کا شوق بچپن سے شروع ہوا۔ وہ شاہی باغات میں اپنی قیمتی بینگن کے پودوں کی دیکھ بھال میں گھنٹوں گزار دیتی تھی۔ بینگن سے اکیلے میں باتیں کرتی رہتی۔ اس کی بینگن سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے اپنے خوبصورت شاہی محل کے کمروں کو بھی بینگن کے رنگ سے منسلک کر دیا۔ اپنے خوبصورت کمروں کو بھی بینگن جیسے رنگ سے سجا لیا۔ آمنہ کے والد شہریار نے اپنی منفرد اور اس پاگل بیٹی کے لیے ایک مناسب شہزادہ تلاش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پڑوسی ریاستوں کے شہزادوں کو مدعو کیا، ہر ایک منفرد ہنر کے ساتھ آئے۔ چنانچہ جتنے بھی شہزادے تھے انہوں نے اپنی صلاحیتیں پیش کی۔ وہ گانا گانے لگے، ناچنے لگے اور اپنی بہت زیادہ دولت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ آمنہ کو کوئی شہزادہ بھی پسند نہیں آیا۔ وہ ابھی تک بینگن کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کی بینگن سے پاگل محبت کو دیکھ کر اس شہزادے کو شدید غصہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا۔ شاہانہ تماشے کے درمیان فرید نامی ایک عاجز باغبان دعوت میں آتا ہے۔ وہ تازہ متحرک بینگنوں کا ایک گلدستہ لاتا ہے اور جو اس نے باغ میں اگائے تھے۔ آمنہ بینگن کے گلدستے کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ اس سبزی سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس نے باغبان کو جب یہ سبزی لاتے دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ سے بولا کہ وہ اسی باغبان فرید سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ یہ سن کر تمام مدعو جو دعوت میں آئے تھے بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے۔ شہزادی آمنہ کا باپ اسے سمجھانے لگا کہ بیٹا تم ایسا نہ کرو، یہ گارڈنر، یہ باغبان تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر شہزادی آمنہ نہ مانی اور اس طرح شہریار مجبور ہو گیا۔ مگر جب اس نے باغبان اور شہزادی آمنہ کی محبت کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آمنہ اور فرید کا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ بینگن سے اپنی محبت میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہزادی آمنہ اور باغبان فرید نے محل کے قریب ایک باغ کو بینگن کی خوبصورت جنت میں بدل دیا۔ ایک ساتھ مل کر وہ دونوں بینگن کے منفرد پکوان پکاتے اور پکوانوں کے ساتھ تجربہ کرتے تھے اور انہیں بادشاہوں کے ساتھ بانٹتے تھے۔ سلطنت کے لوگ آمنہ کے جذبے اور فرید کی لگن کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر شہزادی آمنہ اور باغبان فرید ایک شاندار تقریب میں شادی کرتے ہیں جو ان کے منفرد بانٹ کا جشن مناتے ہیں۔ بادشاہی ان کے مشترکہ حکمرانی میں پھیلتی پھولتی ہے جو بینگن کی بھرپور فصلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اب آمنہ بہت ہی خوشی سے رہنے لگی۔ آمنہ اور فرید کی محبت کی کہانی سب کو یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت روایت سے بالاتر ہے۔ بینگن شہزادی اور اس کا عاجز باغبان پیار، ہنسی اور یقیناً بینگن سے بھری خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ اور اس طرح شہزادی آمنہ بینگن شہزادی نے اپنی حقیقی محبت کو انتہائی غیر متوقع جگہ پر رکھا، جس نے یہ ثابت کیا کہ بعض اوقات انتہائی منفرد جذبے میں سب سے خوبصورت محبت کی کہانیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔